وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے کہیے میاں عبداللہ صاحب خیریت سے تو ہیں؟ ہاں بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے، تم سناؤ آج کل کی نئی تازہ خبر؟ ارے صاحب میں کیا سناؤں نئی تازہ خبر، بس زمانہ اتنا خراب آ گیا ہے کہ ذہن بہت پریشان ہے۔ ارے تو آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آخر کون سی پریشانی آپ کے سامنے آ گئی جو زمانے کی شکایت لے کر بیٹھ گئے؟ اوفو بھائی میرے، روز بروز ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ بے دینی کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے، لوگ دین سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، مکر و فریب کا بازار گرم ہے، جھوٹ دغا بازی حسد و نفرت کی مارکیٹ سجی ہے، اور ان سب سے آگے بے حیائی اور عریانیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ہاں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں بات بالکل حقیقت ہے کہ برائیاں عام ہو چکی ہے اور گناہوں کے درخت جوان ہو رہے ہیں۔ یہ سب تو رات دن سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ میاں یہ تو آج کے زمانے میں فیشن بن چکا ہے کہ جب دو چار آدمی ایک جگہ جمع ہوئے تو زمانے کے لوگوں پر فقرے کس دیے اور چلتے بنے۔ اسی طرح آپ کا بھی ذہن کام کر رہا ہے۔ ارے جناب ذرا زبان سنبھال کر بات کرو، ہم کو آپ نے صرف باتیں بنانے والا سمجھ رکھا ہے۔ کیا ہم اپنے کلیجے کو چیر کر دکھائیں کہ ہمارے دل میں قوم کا کتنا درد ہے اور ہم راتوں کو کتنا قوم کے لیے تڑپتے ہیں؟ اوفو بھائی آپ تو بگڑ رہے ہیں، اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر واقعی آپ کا یہ جذبہ ہے کہ زمانے سے برائی کا اندھیرا چٹ جائے اور اندھیرے میں روشنی کا دیا جلے تو پھر آئیے ہم سب مل کر سوچیں کہ آخر یہ صورت کیوں پیدا ہوئی، اس کا علاج کیا ہے اور اسے بدلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں تو آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی آپ کو ان حالات پر افسوس ہے اور چاہتے ہیں کہ برائیوں کا سیلاب ختم ہو تو باتیں بنانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے میدان میں اتر جائے۔ اچھا تو سب سے بگڑا ہوا میں یا میرا گھر ہی آپ کو دکھ رہا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے اور اپنے گھر والوں سے شروع ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس نیک مجلس میں حاضرے کا موقع فراہم کیا۔ کافی دیر سے آپ لوگوں کی دلچسپ گفتگو سن رہا تھا اور گفتگو کا موضوع بھی بہت اہم ہے، چونکہ دوسروں پر باتیں بنانا بہت آسان ہے اور خود کا اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اور آج صورتحال یہی ہے۔ اچھا تو آپ ہی میرے سینے پہ دال ڈل رہے ہیں؟ نہیں جناب، ہم آپ کے سینے پہ دال کیسے ڈل سکتے ہیں؟ آپ کا سینہ کوئی چکی کا پارٹ تھوڑی ہے، بلکہ تو ہم نے اللہ کے فرمان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اس لیے میرے محترم ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، چونکہ انسانوں کو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر پورا اختیار رہتا ہے۔ اگر ان کو حکمت سے سنبھال کر اللہ کی نافرمانی سے بچانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی۔ ارے مولانا، اربوں خربوں انسانوں میں یا میرا خاندان سدھر گیا تو کون سا فرق پڑ جائے گا، جبکہ آج پوری دنیا برے کے سیلاب میں بہہ رہی ہے۔ ایک انسان یا ایک خاندان برے کے سیلاب کو کیسے روک سکتا ہے؟ محترم ایسا ہرگز مت سوچئے کہ اربوں اور خربوں انسانوں میں کوئی ایک سدھر گیا تو کیا فرق پڑے گا، اور اس سے تو بہت بڑا فرق پڑے گا۔ کیسے ذرا مجھے تو بھی بتائیے۔ دیکھیے، اطاعت خداوندی ایک نور ہے اور اندھیرے کے مقابلے میں نور بے فائدہ کبھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی چراغ کو سخت سے سخت اندھیرے میں رکھ دیجئے، پھر وہ چمکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے سے چراغ سے بڑے لالٹین کا بٹن مل جائے تو پورا ماحول روشن ہو جائے۔ پھر آپ بتائیے کہ اس سخت اندھیرے میں وہ چھوٹا سا چراغ بیکار ثابت ہوا؟ نہیں بلکہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اربوں اور خربوں میں ہم اکیلے کیا کر
کر سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بالکل تنے تنہا ہوتے ہیں اور ان کے چاروں طرف گمراہی کا اندھیرا چھایا رہتا ہے، لیکن اس اندھیرے میں وہ ہدایت کا چراغ جلا دیتے ہیں اور پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے یہاں تک کہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور اجالا پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اور آپ کا خاندان تنہا بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں مولانا صاحب، ایک خاندان یا ایک انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، جیسے ایک ہی چراغ اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے۔ کیسے ذرا مجھے بھی تو بتائیے۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احکام الہی کا پابند کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے خاندان والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ذمے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، ورنہ قیامت کے روز اللہ کی عدالت سے انسان جواب دیے بغیر بچ نہیں سکتا، چونکہ حدیث میں ہے کہ ہر شخص اپنی ماتحت کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو راہ راست پر لانے کی کتنی کوشش کی۔ ارے حضرت، بات تو آپ کی بالکل معقول ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی بھی اصلاح کرے، ورنہ قیامت کے روز پکڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن مولانا صاحب، ہم نے تو اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو دینی رنگ میں رنگنے کی بہت کوشش کی، مگر کیا کرے، زمانے کی ہوا ایسی ہے کہ ہماری نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اب تو ہم نے ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ارے میاں اسلم، یہ کہنا کہ ہم نے بہت سمجھایا لیکن ہماری نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہ تو ایک شیطانی دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ارے آپ اس کو شیطانی دھوکہ کہہ رہے ہیں، ہم نے سمجھانے کی انتہا کر دی، اب سمجھتے ہی نہیں تو کیا کرے، کیا اپنا سر پھوڑ ڈالے یا پھر دنیا چھوڑ دے؟ ارے میاں، سر بھی مت پھوڑیے، دنیا بھی مت چھوڑیے اور سنجیدگی سے میرے سوالوں کا جواب دیجیے۔ ضرور ضرور کیجیے، آپ کے کیا سوالات ہیں؟ اگر آپ کی اولاد جسمانی طور پر بیمار ہو جائے تو آپ اس کو فوراً دوا کھانے لے کر بھاگتے ہیں؟ جی ہاں۔ یا وہ بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلتی ہوئی آگ میں جانے لگے تو کیا آپ یوں ہی آگ میں جلتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ فوراً اس کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کروں گا، اس میں چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر بھی اتنی ہی تڑپ محسوس کی ہے جتنی کہ آگ میں دیکھ کر ہوئی تھی؟ اگر واقعاتاً دینی اور اخلاقی تباہی کو دیکھ کر اتنی ہی تڑپ پیدا ہوئی جتنی کہ آگ میں دیکھ کر ہوئی تھی تو بلا شبہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن اگر اتنی تڑپ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی معمولی آگ کی وجہ سے تو آپ کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا ہے اور جہنم کے ہمیشہ رہنے والی آگ جس سے بچاؤ کی پھر کوئی صورت نہیں، وہاں آپ کی محبت جوش نہیں مارتی، حالانکہ سب سے پہلا فرض آپ کا یہ تھا کہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی پوری کوشش کرتے، خواہ اس میں کامیاب ہوتے یا نہ ہوتے، مگر اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے بن جاتے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھے راستے کی رہبری فرمائی جس سے ہم لاپرواہ تھے۔ یقیناً ہم آج اپنی اولاد کی تربیت میں ادھورے ہیں، اگر واقعی ہم میں سے ہر شخص اپنی اولاد کی اصلاح کر لے تو قوم اور سماج کا زیادہ حصہ بآسانی سدھر جائے گا۔ ارے واہ، کیا بات ہے، اگر ہر شخص اپنی اصلاح کر لے اور اپنے گھر کی اصلاح کر لے تو پورا سماج انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ اگر واقعی آپ کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ آپ کا دین برحق ہے اور مرنے کے بعد جزا اور سزا کے مراحل پیش آنے والے ہیں تو پھر خدا کے لیے اپنی اولاد کو جزا اور سزا کے دن کے واسطے تیار کیجیے۔ مولانا صاحب آپ نے آج دل خوش کر دیا اور اب بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل بستی کو اور اس میں تعاون کرنے والوں کو ہر آفت و مصیبت سے بچائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، چونکہ انہوں نے اس بے دینی کے ماحول میں دین کا پودا لگایا۔ اللہ اس پودے کو باغیچے میں تبدیل فرمائے۔ اور آخر یہ شعر کہہ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جاری رہے مدرسہ تجوید القرآن ہمارا، کہ جاری رہے مدرسہ تجوید القرآن ہمارا، دے اس کو تو ترقی کر اس کا بول بالا، اس کی ہی روشنی سے سارے جہاں میں ہو اجالا، کہ اس کی ہی روشنی سے سارے جہاں میں ہو اجالا، مقبول یہ دعا ہو سن لے تو میرے مولا۔
آمین